الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز من قائل وكفى بالله شهيدا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز من قائل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. حمد و ثنا اور تعریف و ستائش شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے مستحق، مخصوص، لائق اور زیبا ہے. افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل اور ازواج مطہرات پر، آپ کے خلفاء اور آپ کے اصحاب پر، اور پھر ان تمام اہل ایمان، اہل توحید و سنت مسلمانوں پر جو اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے. بہت ہی محترم اور مکرم حضرات و خواتین، سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ ہے زندگی، جو طرز حیات پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے اور جہاں وہ آیا ہے اس کے بارے میں جانے کہ میرا مالک کون ہے، میں کون ہوں، میں کس لیے یہاں آیا ہوں اور کہاں میں نے جانا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اسے سمجھنا ضروری ہے. اور یہ انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ انسان کو معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کو قبول کرے، اس کو جانے، مانے اور پھر اس ہدایت کے مطابق چلنے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کرے. وہ ہدایت کیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے؟
وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حق نازل کیا گیا ہے، حق یعنی ایسے احکام جو یقینی ہے اور ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور ان کی مخالفت کرنا یہ انسان کے لیے ناکامی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس زمین کے اندر فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر انسان اس حق کو قبول کر لے اور اس حق کو سمجھ لے، جان لے، اور اس کو مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے مطابق اپنی ساری جو ترجیحات ہیں اور اپنی ساری مشغولیات ہیں وہ اس کے مطابق سر انجام دے اور ان کو عمل میں لائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی فوز و فلاح اور سعادت اور عزت و کرامت کے ساتھ نوازتے ہیں، اور اگلی جو منزلیں آنے والی ہیں وہ چاہے برزخ کی منزل ہو، چاہے حشر کی منزل ہو، یا چاہے حساب اور کتاب کے بعد جزا کا مرحلہ ہو، اللہ رب العزت اسے نوازیں گے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے اچھائی ہے، محشر میں بھی اس کے لیے تحفظ اور آسانی ہے، اور اللہ رب العزت پرسرات سے عبور کر کے اس کو جس مقام میں لے جائیں گے وہ انسان کی اصل منزل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں بسا دیا، اور یہ کہا کہ یہاں رہو، اور یہاں رہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ وہ میرے حکم کو ماننا ہے، اور حکم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، اس کو کرنا ہے، اور یہ چھوڑنے کا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو یہاں میری فرما برداری کرنا، اور جو چاہو کھاؤ، جیسے چاہو رہو، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے پاس نہیں پھٹکنا، اور باقی تمہارے لیے ساری جنت ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دونوں شیطان کے چکمے اور اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس نے قسمیں کھائیں، ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جس میں تمہارے لیے لازوال بادشاہت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم یہی رہو گے۔ تو وہ بھول پنے میں اس کے چکمے کا شکار ہو گئے اور اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور وہ درخت اس کو کھا بیٹھے، فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت کو کھایا تو بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، تو جو جنت کا فاخرانہ لباس تھا وہ ان سے اتر گیا، اور ان کو پھر اپنے سطر کو ڈھانپنے کا جو احساس ہوا، یخصفانی علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑتے وہ اپنے بدن اور سطر کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم انہکما، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام اللہ کا حکم توڑ بیٹھے، جس سے منع کیا تھا اس کا ارتکاب کر بیٹھے، اور وہ غلطی پہ تھے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وہ راہ راست پہ نہ رہ سکے، راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے قصور اور غلطی کا اعتراف کر لیا۔ کیسے؟ اللہ اکبر، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہو گئے۔ تو جنت کے اندر اللہ نے ان کو بسا کے یہ بتایا کہ تمہارے رہنے کی جگہ جنت ہے، اور وہ اس وقت سے ہی ہر انسان کے ذہن میں یہ ایک احساس ہے، یہ ایک تمنا ہے اور یہ ایک آرزو ہے کہ میں جہاں رہوں اپنے لیے جنت بنا لوں۔ آج کا انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے ساری آسائشیں اکٹھی کر لوں، سارے خطرات سے محفوظ ہو جاؤں، اور زندگی اتنی میری ہو کہ جب تک چاہوں جیوں، یہ انسان چاہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا۔
کہ یہاں انسان کی ساری چاہتیں پوری ہو اور انسان جب تک چاہے جیے اور انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور کوئی چیز انسان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا. یہ دنیا ایسی نہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اتاری ہے اور ہم سے یہ طلب کیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا سورۃ الملک میں کہ زندگی اور موت بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا کیے. وکان عرشہ علی الماء. اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 6 دن میں سب کچھ بنایا. اور اس کے پہلے وکان عرشہ علی الماء. اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا. اور یہ زمین و آسمان کس لیے بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے, کون اچھا عمل کرتا ہے. زندگی اور موت بھی اسی کے لیے اور یہ کائنات بھی اسی کے لیے بنی. اور سورۃ الکہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. یہ زمین کے اوپر جتنی نعمتیں, جتنی آسائشیں اور جتنی انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے سامان زندگی فراہم کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. یہ زمین کی زینت بھی ہے اور یہ انسانوں کی ضرورت بھی ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ. تاکہ انسانوں کو ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو ہمارے اچھے عمل کا امتحان ہے, ہمارے اچھے عمل کا امتحان ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ للذین احسنوا الحسنی. جو اچھا عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے, دنیا میں بھی, قبر اور برزخ میں بھی, اور محشر میں بھی, اور جنت کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ہی اچھی زندگی اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام فرمایا ہے, انتظام فرمایا ہے, بندوبست کیا ہے. وہ زندگی انہیں ملے گی جو بہترین زندگی ہوگی. اللہ اکبر. اور اگر یہاں انسان برا عمل کرتا ہے, اگر انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ناکامی ہے, اس کے لیے ناکامی ہے, اس کے لیے پریشانی ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فوز و فلاح نہیں, وہ کامیاب نہیں ہوتا, ناکام ہو جاتا ہے. اور جو وہ چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملتا, اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس چیز سے بچتا ہے اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ کی پکڑ میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں, دنیا کے اندر بھی, قبر کے اندر بھی, معاشر کے دن بھی, اور جہنم کے اندر جانا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ تو اللہ اکبر اتنی بڑی ناکامی ہے. الا ذالک هو الخسران المبین. اس سے بڑی ناکامی اور نامرادی کوئی نہیں ہو سکتی. سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہنم میں جائیں گے یہ لوگ ناکام ترین ہیں, یہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں. اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا. تو اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل یہ ہے کہ ہم اس حق کو قبول کریں جو اللہ نے اتارا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ہدایت ہمارے لیے اتاری ہے, اما یاتینکم منی ھدی, جو میری ہدایت ہے, رہنمائی ہے, میری گائیڈنس ہے, یہ جو قبول کرے گا, اما یاتینکم منی ھدی, یہ میری رہنمائی تمہارے پاس پہنچے گی. اور پھر فمن تبع ھدایا, جو میری اس رہنمائی کو اپنا لے گا, اس کو قبول کر کے اختیار کر لے گا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا, چلائے گا, تو فلا یضل ولا یشقی, وہ دنیا میں بے راہ نہیں ہوگا, بھٹکے گا نہیں, ٹھوکریں نہیں کھائے گا, سیدھے راستے پہ رہے گا. ولا یشقی, فلا یضل, راستے سے بھٹکے گا نہیں, ولا یشقی, اور وہ بدقسمت اور محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا. بد نصیب نہیں ہوگا, وہ خوش نصیب ہوگا, وہ کامیاب ہوگا, وہ بامراد ہوگا. اسے نامرادی نہیں ملے گی, اسے شقاوت اور بدبختی نہیں ملے گی, وہ محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا. اور اگر انسان نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا
تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد دہانی، میری نصیحت اور میری رہنمائی سے اعراض کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھول گیا، یا تو جانا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں، یہ جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، بس جو لوگوں کو دیکھا وہ اختیار کر لیا، جیسے جی چاہا ویسے کر لیا، جہاں کوئی مرضی کی چیز نظر آئی اسے اپنا لیا، جہاں کوئی چیز مرضی کے خلاف نظر آئی اسے چھوڑ دیا، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی پرواہ کوئی نہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے یہ زندگی تنگی کی زندگی ہے، معیشۃ ضنکا، اس زندگی میں بھی وہ تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ظاہر معنی ہے آیت کا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، دنیا کی زندگی بھی تنگی کی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر بھی اس کے لیے تنگی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو بے دین ہوتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے بھیگ جاتی ہے، جیسے شکنجا ہوتا ہے اس طرح قبر اس کے لیے شکنجا بن جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور اس کو پریس کر کے رکھ دیتی ہے، پیس کے رکھ دیتی ہے قبر۔ اللہ اکبر۔ معیشۃ ضنکا، اور جب قبر سے نکلے گا تو پھر اللہ اکبر وہ اندھا ہوگا، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہوگی، وہ بھٹکتا پھرے گا، اور اسی طرح بھٹکتا ہوا ہی وہ نعوذ باللہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حق ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید کی شکل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت مطہرہ کی شکل میں یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہمارے تمام جو پریشانیاں ہیں اور ہماری جو تمام تکلیفیں اور ناکامیاں ہیں، جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے، اس سب کا مداوع اگر ہے تو وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو مان لیں، اللہ کی نصیحت کو مان لیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے ہوئے حق کے پیروکار ہو جائیں، حق کے پیروکار ہو جائیں۔ اگر حق کو ہم اپنے پیچھے لگائیں گے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ اللہ کی نازل کردہ حقانی تعلیم جو حق ہے اور حقانیت پر مشتمل ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ لوگوں کی خواہش کے مطابق بنا دے اللہ تعالیٰ، جیسے یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حق ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس کے لیے یہ حق ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ حق ہو۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، پوری کائنات برباد ہو جائے گی، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حق کو اپنے پیچھے نہیں لگانا، ہمیں حق کے پیچھے لگنا ہے، جہاں وہ کھڑا کرتا ہے وہاں کھڑے ہونا ہے، جدھر لے کے جاتا ہے ادھر جانا ہے، جہاں سے روکتا ہے وہاں کو جانا ہے، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ لقد جاءک الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے حق تمہارے پاس پہنچا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پھر تمہیں اس میں کسی شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ یقینی ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں بامراد اور کامیاب ہونے والے۔ ان ذلک لهو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان جنت کا وارث بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے،
تو किसी फरेब में न पड़ जाना, इसके फरेब और इसके धोखे में ना आ जाना। ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया तुम्हें धोखे में न डाले कि तुम कहो कि मैं यहाँ मनमानियां करने के लिए आया हूँ, जी चाहिए करने के लिए आया हूँ और ऐशो इशरत के लिए आया हूँ। और जैसा कि आजकल का इंसान कहता है कि दुनिया में इंसान आया है किस लिए? खुशी, शादमानी, मसरत और इंजॉयमेंट के लिए आया हुआ है, प्लेजर के लिए आया हुआ है कि मेरी जिंदगी के अंदर मुझे खुशी मिले, शादमानी मिले और मैं मर्जी करूं, ना किसी के सामने जवाब दे हूं, ना किसी का मुझे कोई मेरे ऊपर कोई दबाव है कि मैं उसकी मानूं और उसके मुताबिक चलूं। मैं आजाद हूं, खुद मुख्तार हूं, जो चाहूं करूं, किसी के सामने मैं जवाब दे नहीं। और ये मगरबी तहजीब उसका एजेंडा है, ये यूरोपीय फिक्र और मगरबी फलसफे का यही मकसद है। और वो इस्लामी दुनिया के अंदर भी लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हनों में, लोगों की जिंदगियों में यही चीज उतारना चाहते हैं कि ये हमारे पीछे लग जाए, जैसे हम हैं वैसे ये भी हो जाए। हमने अल्लाह अकबर इस हक को मानना है, इसको पहचानना है और इस हक के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौफीक मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमाए और इसकी तौफीक मरहमत फरमाए कि हम हक के पैरोकार बने। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल असर के अंदर जो बहुत ही अजीम शान सूरत है, ये फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र, ज़माने की कसम। और असर उस वक़्त को कहते हैं कि जब सूरज ढल के गुरूब होने के करीब हो जाता है। वल अस्र, जमाने की कसम, यानी पूरा जमाना, पिछली तारीख देख ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो फरमा बरदार थे, अल्लाह ने उनको इज्जत दी और बचाया। और जिन्होंने नाफरमानी की, वो कौम नूह हो, वो कौम आद हो, वो कौम समूद हो, वो कौम शुएब हो और कौम लूत हो अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व अला नबिय्यिना अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम, इन सारी कौमों के तज़किरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये तबाह बर्बाद हो गए। फ़िरऔन तबाह बर्बाद हो गया, हामान तबाह बर्बाद हो गया जो उसका वजीर था, कारून तबाह बर्बाद हो गया जो उसका मुसाहिब था बनी इसराइल में से, लेकिन सरमायादार था और फ़िरऔन के हवाली मवाली में था, उसके जानशीनों के साथ था, वो बनी इसराइल के साथ नहीं था और बड़ा पैसा था उसके पास। अल्लाह अकबर, उसके पैसे ने उसे नहीं बचाया, फ़िरऔन ने, उसकी हुकूमत ने उसको नहीं बचाया, उसके लश्करों ने उसे नहीं बचाया और हामान जो उसका वजीर था, उसके वजारत ने उसको नहीं बचाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है सूरह हूद के अंदर। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो तुम्हारे पास ये कुरान आया है, कुछ किताब मुहक्कमत आयातुहु, इसकी आयतें मुहक्कम, मजबूत और पुख्ता और ऐसी पक्की और ऐसी कतई और यकीनी है। अल्लाह अकबर। किताब मुहक्कमत आयातुहु फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। पहले उसूली चीजें बताई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ईमान के उसूल बताए, दीन की बुनियादें बताई और जो दीन का मरकज और मेवर और हासिल है वो बताया। वो अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की फरमा बरदारी है, अल्लाह पर ईमान और यकीन है, अल्लाह के साथ बंदगी के ताल्लुक को उस्तवार और मजबूत और तवाना रखना है। ये बुनियादी चीजें बताई और फिर तफसीली अहकाम बताए। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, क्या कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें डराने वाला, आगाह करने वाला, खतरे के आने से पहले तुम्हें खबरदार करने वाला, तुम्हें मुतनब्बे करने वाला बन के आया हूँ। और अगर तुम इस राह पे चलोगे जो मेरा रास्ता है, जिस पे मैं चला हूँ और जो मैं तुम्हें बताता हूँ और जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए बशारत देने वाला बन के आया हूँ। किस चीज की? कि दुनिया के भी अंदर अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत, तमक्कुन, कामयाबी और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया के अंदर मजबूत पाएगा, नसीब फरमाएगा, ऐसी जगह पर खड़ा करेगा कि तुम वहां अगर खड़े रहोगे तो ऊपर से ऊपर और ऊंचे से ऊंचे होते चले जाओगे। पस्ती, सवाल और जिल्लत से अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखेगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और अहले ईमान के लिए। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और अहले ईमान के लिए। अल्लाह ने लिखा हुआ है,
यब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या तुम काफिरों के सामने झुककर और उनके एजेंडे मानकर और उनकी शर्तें मानकर और उनको अपना बात समझकर, अपना बड़ा समझकर उनकी बातों के ऊपर सरफगंदा होते हो और उनके सामने अपने आप को सरेंडर करके उनको मानते हो, उनकी पैरवी करते हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया और सिखाया है उससे मुंह मोड़ते हो और ये कहते हो कि इस दौर में काबिल अमल नहीं है, ये इस दौर में काबिल अमल नहीं है, हम कैसे इसके ऊपर अमल करें? अल्लाह अकबर। तिजारत हमारी सूद के ऊपर, सट्टे के ऊपर, धोखे के ऊपर, फरेब के ऊपर और अल्लाह अकबर लोगों को गलत चीज देना, धोखा करना, फरेब करना और गलत बात करना, गलत चीज देना, इसके ऊपर हमारी तिजारत है। और खास तौर पर सूद, सट्टा और जुआ और इस तरह की चीजें जो है ये हमारी मईशत के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और हमारी सियासत, अल्लाह अकबर, ये सियासत भी हमारी ऐसी है कि हम पैरवी करना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी से अल्लाह और अल्लाह के दीन को निकाल दिया अल्लाह के दीन को निकाल दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत को अपनी जिंदगियों से, और उन्होंने कहा कि हम किसी चीज के पाबंद नहीं है। यहूदी ये तो वैसे ही इन्होंने अल्लाह के दीन को बदल डाला और ईसाई जो हैं इनके पास जो शरीयत थी, तौरात थी, उसको तो इन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया। वो उस यहूदी के पीछे लग के जिसने इनको गलत रास्ते के ऊपर डाला था और फिर इन्होंने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नऊजुबिल्लाह अपने आप को अंजाम से दो चार करके कि वो कांटों का ताज पहनकर और सूली के ऊपर चढ़कर हमारे गुनाहों का कफारा बन गए और हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफारा बन के हमेशा हमेशा की कामयाबी लिख के और कामयाबी का सामान करके दुनिया से चले गए। और अब हमने जब उनको अल्लाह के साथ मान लिया है तो खुदा का बेटा मानते हैं, वो खुदा मानते हैं, तो खुदा तीनों में से एक मानते हैं, लेकिन किसी तीनों शरीयत के वो पाबंद नहीं है, किसी तीनों शरीयत के वो पाबंद नहीं है। तो वो हमें भी ऐसा ही करना चाहते हैं, ये हमें भी ऐसा ही करना चाहते हैं जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अगर अहले किताब में से एक गिरोह की तुम पैरवी करोगे, यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, ये तुम्हारे दीन से तुम्हें वापस कर देंगे, हटा देंगे, अल्लाह अकबर, और तुम्हें कुफर के रास्ते पे लगा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथे पारे के शुरू में भी ये कहा और आगे जाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, तुम्हें अपने कदमों में पीछे मोड़ देंगे, तुम्हें दीन के ऊपर चलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये चाहते हैं कि तुम दीन से मुनहरिफ हो जाओ, फतनक़लिबू ख़ासिरीन, और तुम खसारा पाने वाले बन जाओ। तो हम उनकी बात मान रहे हैं जो हमें खसारे में मुब्तला करना चाहते हैं और हमें दीन से मुनहरिफ करना चाहते हैं, दीन से हटाना चाहते हैं, दीन को मिटाना चाहते हैं, हम उनकी बातें मान रहे हैं। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पलट के आना है और अल्लाह के दीन को मानना है, वो दीन जो किताब और सुन्नत की सूरत में हमारे पास महफूज है, और वो दीन जिस पर अमल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के पहुंचाने वाले भी थे, सिखाने वाले भी थे और अमल करके दिखाने वाले भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आया पूरा पहुंचा दिया, सिखाया, समझाया, पढ़ाया, बताया और उस पर अमल करके दिखाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है जिंदगी का। अपनी जिंदगियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक और उनके अमली तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने और चलाने की कोशिश करो। और फिर सहाबा किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वैसे ही उन्होंने इस दीन को अपनाया, जो सुना माना, जो देखा उसको कबूल किया, इसके मुताबिक अमल किया और जिस तरह अल्लाह ने कहा अल्लाह के अहकाम को बजा लाए, जिन चीजों से रोका उनको छोड़ दिया। किसी चीज के लिए उनके दिल में फिर ये चाह नहीं होती थी कि ये
शरीयत के अंदर हराम है, तो ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक चीज की तरफ इशारा करके मैं सिर्फ बात को वादे करने के लिए आपके सामने जिक्र करता हूँ। शराब ये अरबों की जिंदगी के अंदर, जैसे मगरिब के अंदर है, यूरोप के अंदर, कि शराब उनके लिए पानी की तरह है, इसके बगैर वो कहते हैं हम रह नहीं सकते। तो अरबों का भी यही हाल था, शराब नोशी करते थे और शराब के रसिया थे। और अरब का शायर एक दफा कहता है कि जब मेरी कब्र बनाओ ना, तो मेरी कब्र के सराहने एक अंगूर की बेल लगा देना, ताकि उसकी जड़ों से जो शराब है वो मेरी हड्डियों को सैराब करती रहे। मरने के बाद भी वो कहता है कि मुझे अंगूर की बेल लगाकर मेरी कब्र के ऊपर, ताकि उसकी जड़ें जो है वो मेरी हड्डियों को शराब पिलाती रहे। ये था उनका तर्ज जिंदगी है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब की हुर्मत की आयत नाज़िल फरमाई सूरतुल माइदा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये गंदगी है, ये शैतानी अमल है, शराब है, जुआ है और इस तरह की बुत परस्ती है। ये सारी चीजें ये किस्मत की, जो तुम किस्मत मालूम करने के लिए बुतों के पास जाते हो, इन काहिनों के पास जाते हो, ये सारे शैतानी अमल है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये आस्ताने, ये जो लोगों की ये पूजा गाहें तुमने अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर ली है, और ये जो तुम किस्मत के तरीके आजमाते हो, लोग इस तरह के खेल खेलते थे, इस तरह के लोग काम करते थे कि जिसका ये निकल आया उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, ये सारी चीजें आज भी मौजूद है। मुसलमान भी इनको करते हैं, मुसलमान भी इनको करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई तो मदीने में ऐलान कर दिया गया। क्या ऐलान किया गया? लोगों सुन लो, इन्नल खम्रा कद हुर्रिमत, शराब हराम कर दी गई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला में कहते हैं कि वालिद उनके वालिदा के शौहर अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो घर में बैठे हुए थे मजलिस के अंदर, अपने लाउंज के अंदर, दूसरे दोस्त भी बैठे हुए थे और शराब का दौर चल रहा था। शराब पी रहे थे लोग, बर्तन रखा हुआ था, सुराही शराब की, और जाम भर भर के दिए जा रहे थे और लोग शराब पी रहे थे। जब गली में किसी ने ऐलान किया कि खबरदार शराब हराम कर दी गई, तो उसने कहा जरा बाहर निकल के देखो क्या हो रहा है, क्या ऐलान हो रहा है। उन्होंने देखा तो ये मुनादी जो है ऐलान कर रहा है कि लोगों शराब की हुर्मत नाज़िल हुई है, शराब हराम कर दी गई है, इसलिए शराब छोड़ दो। तो अनस कहते हैं मैं आया वापस, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हो रहा है कि शराब हराम हो गई है। तो हज़रत अनस कहते हैं कि जो तुम दे रहा था शराब, जिसके हाथ में थी, जिसके मुंह में थी, तो फिर उसका कतरा नीचे नहीं उतरा, वो मुंह से उगल दिया। जो पिया हुआ था वो उगल दिया, जो हाथ में था वो रख दिया, और जो उनके पास शराब थी वो सारी उठा के बहा दी गई, उंडेल दी गई, और किसी ने एक लम्हे के लिए भी पेश नहीं किया। ये था उनका मानना, ये सहाबा का मानना था, ये थी उनकी फरमाबरदारी। आज हमें 40 साल 60 साल गुजर जाते हैं सुनते हुए, जानते हुए कि झूठ हराम है, खयानत हराम है, सूद हराम है, लेकिन हम टस से बस नहीं होते। हम कहते हैं इसके बगैर चारा ही नहीं है, इसके बगैर चल नहीं सकते, और ये हमारी मैशत की बुनियाद है। हुकूमतें भी यही कहती हैं, ताजर भी यही कहते हैं, सनतकार भी यही कहते हैं, सरमायादार भी यही कहते हैं, सारे यही कहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये नहीं है। ईमान क्या है? अल्लाह अकबर, समेना व अताना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-बकरा में फरमाया आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समेना व अताना। अल्लाह के रसूल ईमान लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ईमान लाए जो उनके साथ हैं, अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, और अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाए। सारे रसूल अपनी अपनी जगह पर हक और सच लेकर आए, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। जिनके नाम लिए गए उनको नाम ब नाम मानते हैं, और जिनके नाम नहीं लिए गए, जो अल्लाह ने भेजे, अब उनकी भी रिसालत की तस्दीक करते हैं और उसका भी इकरार और एतराफ करते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है वइन मिन क़रयतिन इल्ला खला फीहा व मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। कोई इंसानी गुरु ऐसा नहीं है जो वहां हमारी तरफ से कोई डराने वाला और उनको बताने वाला न आया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जगह भेजे नबी और रसूल। तो इन मोमिनीन का तरीका क्या है? समेना व अताना, सुना और माना,
اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ولا تولوا عنہ اور ان سے منہ نہ موڑو، ان کو پیٹ نہ دکھاؤ، وانتم تسمعون اور تمہارے کانوں سے یہ بات تمہارے اندر اترتی ہے، تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں پہنچتی ہے، تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو یہودی تھے، جو کہتے تھے سمعنا ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، کہ سننے کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، سننے کا فائدہ نہیں اٹھایا، سن کر نافرمانی کی۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے صحیح نہیں سنا، جب مانا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا، تو پھر سننے کا فائدہ نہیں۔ لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ انسان بے عقل ہو، بہرا، اور انسان اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، یہ انسان کی بڑی معرومی ہے کہ آنکھیں بھی ہوں اور کان بھی ہوں، اللہ نے عقل اور دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے دل بھی دیا، اور انسان ان سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ بڑی معرومی کی بات ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، لما یحییکم، اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری سلامتی ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہارے لیے فوز و فلاح کا مشتہ ہے، فوز و فلاح کا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی، اللہ رب العزت تمہیں تمکن نصیب فرمائے گا۔ آج جو ہماری حالت ہے بحیثیت امت کے، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے آزاد ملک بھی ہے، کہتے ہیں کہ 56-57 جو ہے یہ ہمارے آزاد ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر، اور ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ بھی ہے، بہت زیادہ زمین کے خزانے بھی ہیں، اور بڑے وسیع و عریض علاقے کے اندر امت مسلمہ آباد ہے، لیکن اس کے باوجود اس امت کا وزن کوئی نہیں، اس امت کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ان پہ جارحیت کرتا ہے، جو چاہتا ہے ان پہ ظلم ڈھاتا ہے، وہ اریٹیریا ہو، وہ شیشان ہو، وہ فلپائن ہو، وہ کوئی اور ملک ہو، وہ اللہ اکبر کشمیر ہو، وہ برما ہو، وہ فلسطین ہو، جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے اور ان کو تحقیق کرتا ہے، ان کو خون بہاتا ہے اور ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، اور ہم دست بستہ صرف ٹک ٹک دیدم اور کچھ نہ کرتا، کچھ کر نہیں سکتے، میں کر کچھ نہیں سکتا، دیکھ رہا ہوں یہ بے بسی اور یہ اس طرح ہماری عاجزی اور ہماری بے بسی اور ہماری بے حیثیتی اور ہماری بے قدری کہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو احتجاج کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگی کے اندر قائم کریں۔ کون سا دین جو اللہ نے اتارا تھا، آج وہ دین ہمارے پاس خالص نہیں ہے، اس کے اندر بدعات شامل کر دی گئی، اور جو اس دین کی اساس اور بنیاد ہے اللہ کی توحید، امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور آج اس امت کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے، شرک پھیلا ہوا ہے، توحید کی دعوت دی جاتی ہے، علماء اس کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے مدد لی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس کو پکارا جائے اور جس سے فریاد کی جائے، کوئی فریاد رس اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی دستگیر اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا نہیں ہے، اس کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ قرآن بڑا پڑا اس سے، انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ امت نے جو دین کی بنیاد تھی اس کو بھی بھلا دیا، شرک اس امت کے اندر آ گیا، بدعت اس امت کے اندر آ گئی، اور دین سے دوری اور نافرمانی اس امت کے اندر آ گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہیں جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے، ہماری خواتین، ہمارے تاجر، ہمارے وکیل، ہمارے عدالتوں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والے، اور ہمارے سیاستدان، اور ہمارے اللہ اکبر جو بیوروکریسی ہے حکومت کے کل پرزے ہیں، یہ
دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں, اس سے تو ہماری زندگی کا وہ سٹیٹس نہیں رہے گا, اور ہمارے لیے جو راستے کھلے ہوئے ہیں یہ سب بند ہو جائیں گے. اللہ اکبر. وکیلوں کو منظور نہیں ہے, ججوں کو منظور نہیں ہے, بیوروکریسی کو معلوم نہیں ہے, اور جو اس ملک کا دفاع کرنے والے, اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کا بھی دفاع کرنے والے, اور جو نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کرنے والے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں, ہم کیا کریں, ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے. اللہ اکبر. فاعبدہ وتوکل علیہ, خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرو تو اسی میں بھروسہ کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اہل ایمان کو فاللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین, اگر مسلمان ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. آج اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں, مسلمان ہیں, تو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. اللہ پہ ہمارا توکل نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی, اور وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو اس سے ہماری کرسی محفوظ رہے گی, اس سے جو کچھ ہمارے ہاتھ آتا ہے اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ سب کچھ ملتا رہے گا. ان چیزوں نے ہمیں دین سے دور کیا ہوا ہے. اور راستہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. راستہ یہ ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اللہ کے رسول کو فرمایا اسی چیز کی دعوت دو کہ لوگوں اپنی زندگیوں میں دین قائم کرو, اور دین قائم کرو کیسے؟ جیسے اللہ کے نبیوں نے کیا تھا. فلذلک فادعوا, اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اسی چیز کی آپ دعوت دیں, اسی چیز کا پرچار کریں, اسی کی چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں. اور سورہ ہود میں فرمایا فاستقم کما امرت, اس دین پہ استقامت اختیار کرو, اس کے اوپر ڈٹ جاؤ, اس کے اوپر جم جاؤ, اس کے اوپر پوری طرح اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ایک بال برابر بھی اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اس دین کے اوپر قائم ہو جاؤ, اور کسی ایک چیز کے اندر بھی جو دین ہے آپ اس چیز کے روادار نہیں ہے تو میں کسی کے لیے چھوڑ دوں نہیں. یہ جو اللہ رب العزت کا دین ہے, اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے, اور ہمیں اس پورے کو قائم کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کی گواہی دینی ہے, شہادت دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری کیا بتائی؟ اللہ اکبر. جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, کہ تم لوگوں کے لیے دین کے گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دین کے گواہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی گواہی دی. کس طرح؟ قول کے ساتھ بھی, عمل کے ساتھ بھی, اور زندگی دین کے مطابق گزار کر لوگوں کے لیے ایک دینی, قرآنی, ایمانی, روحانی زندگی کا کامل ترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کی سیرت, صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زندگی کا حصہ بنا دیا, زندگی کے اندر شامل کر لیا اسے. پھر یہی چیز تابعین میں تھی, قرون خیر کے اندر یہی تھا, اور پھر لوگ پسپا ہوتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, دین کو چھوڑتے چلے گئے, اس کے اندر نئی نئی چیزیں داخل ہوتی رہی. اور آج اگر دین کو ہم دیکھیں تو دین کی شکل ہی ٹیڑھی ہوئی, وہ دین نہیں رہا ہمارے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا, قرآن مجید کی صورت میں, سنت کی صورت میں, احادیث کی صورت میں, اللہ کی رہنمائی کے ساتھ جو دین آیا تھا. اللہ اکبر. وہ دین آج امت کے اندر نہیں ہے, دین بگڑا ہوا ہے. دین, اللہ اکبر, یہ لوگوں کی ایجاد کردہ, لوگوں کی بنائی ہوئی اور لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں اس دین کے اندر شامل ہو گئی. ان کو چھانٹ کے الگ کرنا ہے, اور دین کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. فاقم وجہک للدین حنیفا, اپنے چہرے کو سیدھا اللہ رب العزت کی طرف کر دو کہ اسی سیدھ کے اندر چلے جاؤ, اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤ گے. دائیں بائیں جانے سے تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ قصد السبیل, اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے سیدھا راستہ. اللہ تمہارا مطلوب و مقصود ہو, وہی تمہارا محبوب ہو, وہی تمہارا معبود ہو, وہی تمہارا وہ مضبوط سہارا ہے جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے, اور جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہے, اور جس کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے.
वातसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला और कारसाज है, तुम्हारा दोस्त और मददगार है, उसके साथ चिमट जाओ, उसकी रस्सी के साथ चिमट जाओ। कुरान मजीद उसके भेजे हुए राहबर और रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट जाओ, उनके नक्शे कदम पे चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तर्ज जिंदगी इख्तियार किया है, पसंद किया है, मुंतखब किया है, उस तर्ज जिंदगी को अपना लो। फलहु अस्लिमू, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। बशीरिल मुख्बितीन, और जो अल्लाह के सामने झुक जाते हैं उन्हें खुशखबरी सुनाओ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अखबतू इला रब्बिहिम, जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अपने अल्लाह के सामने झुक गए, उसके सारे फरामीन के लिए उन्होंने अपने आप को सफर अंदाज कर दिया, सरेंडर कर दिया, मानने के लिए अज़म कर लिया, और फिर मानते हैं। ये नहीं कि सुनते भी रहे और जानते भी रहे और फिर मानने का वक्त आया तो मान के कोई नहीं देता, ऐसे नहीं। मानना है, कबूल करना है और इस पर खुश होना है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी। उसने जो निज़ाम बनाया है मेरे लिए, जो कायनात का तकवीनी निज़ाम है, इसके तो खिलाफ मैं चल नहीं सकता, लेकिन जो उसका तशरीई कानून है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इख्तियार दिया है कि चाहे तो मान लो और चाहे ना मानो, लेकिन मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में अच्छाई से और इज्जत से, करामत से, सआदत से, फौजो फलाह से नवाजेगा और सरफराज फरमाएगा। और अगर नहीं मानोगे तो फिर यहाँ भी तंगी, कब्र में भी तंगी, माशर में भी परेशानी, और अल्लाह ताला महफूज रखे फिर जहन्नम की नाकामी और जहन्नम की सजा और जहन्नम का अल्लाह अकबर अजाब। ये ऐसा अजाब है कि एक लम्हे के लिए भी इंसान उसको देखे तो उसकी सारी जिंदगी की राहतें, आराम और खुशियां बिल्कुल भूल जाती हैं, और इंसान ये समझता है कि मेरी जिंदगी में तो कभी खुशी आई कोई नहीं। जहन्नम ऐसी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला इस तरह हमें बचाए कि हमें देखना भी ना पड़े जहन्नम की तरफ। अल्लाह ताला सलामती के साथ उसके ऊपर से गुजार कर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ मिला दे। हमारी दावत ये है, हमारा पैगाम ये है कि हमें दीन के ऊपर उस तरह चलना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दीन के ऊपर चलते थे। उनके मुर्शिद कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके मुफ्ती कौन थे? अल्लाह और अल्लाह का रसूल। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह ने तुम्हें फतवे दिए हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आके पूछते तो अल्लाह ने फरमाया इनको बताओ जो मैंने उतारा है कुरान मजीद के अंदर और जो आपके ऊपर नाजिल किया है हिकमत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत की सूरत में जो सुन्नत आपको अता फरमाई है, इसके मुताबिक लोगों को फतवे दे। और सहाबा किराम भी ऐसे ही करते थे, कुरान और सुन्नत के रोशनी में फतवे देते थे। ताबईन भी ऐसे ही करते थे, अतबाउ ताबईन, तबअ तबा भी ऐसे ही करते थे। और यही अहले हदीस की दावत है और पूरी उम्मत को हम यही दावत देते हैं। हमें भी खुद पूरी तरह इसके ऊपर खड़ा होने की जरूरत है, सिर्फ नजरियाती और फिक्री तौर पर नहीं, बल्कि कल्बी, ईमानी, यकीनी और अमली तौर पर पूरे दीन के ऊपर खड़ा होने की जरूरत है। रस्म रिवाज दीन किताबें, तिजारत मईशत दीन किताबें, मुआशरत और बूदो बाश, रहन सहन, ये सारा कुछ दीन के मुताबिक होना चाहिए। लिबास, घर के अंदर बाहर, खवातीन का, बच्चों का, सब कुछ वही होना चाहिए जिससे अल्लाह की फरमाबरदारी चले, अल्लाह की फरमाबरदारी चले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास बनाया है, लेकिन वह लिबास तक़वा ज़ालिका हुवा खैर, तकवे का लिबास तुम्हारे जिस्म के ऊपर तकवा नजर आना चाहिए। तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारी तरजीहात से, वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर, ये तकवे का लिबास, ये तेरे लिए खलात फ़ख्र है। और अगर तू ये लिबास इस दुनिया के अंदर पहन ले तो तकवा तेरी जिंदगी के अंदर, तेरे वजूद से, तेरे उठने बैठने चलने फिरने से तकवा नजर आए। अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत की पाबंदी और उसकी अहकाम की बजावरी और मुहर्रमात से इजतनाब, तो फिर अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत तैयार की है। जन्नत किन के लिए है? उइद्दतिल मुत्तकीन, तकवा शहरों के लिए। जन्नत किन के लिए है? लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, जिन्होंने इस दुनिया में एहसान वाला रास्ता अख्तियार किया, अच्छा अमल किया, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत तैयार की हुई है। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, हमें दीन की तरफ पलट के आना है, इस दीन के ऊपर कायम रहना है, इस दीन की हिफाजत करनी है, इसकी गवाही देनी है। इस दीन के आलिम, उलमा,
پیدا کرنے ہیں اور جو موجود ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے دست و بازو بننا ہے، ان کو اپنی حفاظت و حمایت اور کفالت کے ساتھ ان کو اس کام کے لیے فارغ کرنا ہے کہ یہ دین کی حفاظت کریں، دین کی اشاعت کریں، دین کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، دینی اداروں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، توانا کریں تاکہ یہ دین محفوظ ہو اور ہمارے اندر اس دین کے عالم حامل اور عامل یہ پیدا ہو، ہماری زندگیوں میں دین قائم ہو اور اگلی نسلوں تک یہ دین پہنچے اور عمل کر کے ایک ایسی زندگی گزارے جو لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ اور یاد رکھیں قول سے اور لٹریچر سے، تحریر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ عمل دیکھ کر جتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کتابوں سے اور تقریروں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ آج عمل کی بہت بڑی کمی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ علم بھی گھٹتا چلا جائے گا، علم بھی اٹھتا چلا جائے گا اور عمل بھی اٹھتا چلا جائے گا۔ یرفع العلم وینقص العمل، علم اٹھ جائے گا، عمل گھٹ جائے گا۔ ویفشو القلم، قلم پھیل جائے گا، یعنی تحریریں پڑھی ہوں گی، لٹریچر پڑھا ہوگا اور وعظ بھی پڑھا ہوگا، تقریریں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن دین نظر نہیں آئے گا، دین نظر نہیں آئے گا، دین نظر آنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں دین کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی دین پر قائم ہو جائیں اور جو آپ کے ساتھ دوسرے راستوں کو چھوڑ کر آپ کے پیروکار بنے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھی بنے ہیں، ان کو بھی آپ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ومن اتبعن قل اسلمت وجهي لله، قل اسلمت وجهي لله، قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر دیا، اللہ کے سامنے اس کو میں نے اس طرح پیش کر دیا کہ اب یہ چہرہ تیرا فرما بردار ہو۔ اور چہرہ جو ہے پورے جسم کا عنوان ہوتا ہے، جس کا چہرہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کا جسم کا رواں اور ریشہ ریشہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کی شخصیت کا عنوان ہے۔ اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن، اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس لیے جو چہرے کی مخالفت ہے اس کو بھی ختم کر دیں اور جو لباس کی مخالفت ہے اس کو بھی ختم کر دیں۔ گھر کے اندر مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو نیکوکار ہے اللہ رب العزت کے لیے اپنے چہرے کو فرما بردار کر دیتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹے گا نہیں، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی غرق نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ کا سہارا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، تمہاری نصرت بھی کرے گا اور تمہیں عزت بھی دے گا اور کامیابیوں اور شادکامیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری نصیری فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو دین کی طرف رجوع اور دین پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اللہ کی مدد ہے، اسی میں اللہ کی نصرت ہے، اسی میں اللہ کی حمایت ہے، اسی میں اللہ کی دستگیری ہے، اسی میں اللہ کی کارسازی ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وانصرنا ولا تنصر علینا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔